آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 21 رمضان مبارک کو کوفے کی جامع مسجد میں شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ فرمایا کہ تیرا محبوب میرا محبوب، میرا محبوب اللہ کا محبوب، اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا کہ اس نے مجھ سے ہی محبت کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے فرمایا، میرے حبیب پاک سے فرمایا کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی پاک سے فرمایا کہ علی کا بغض نفاق ہے اور منافق ہونے کی علامت ہے، اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ علی کا بغض نفاق کی علامت ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت کرنا، علی سے پیار کرنا یہ مومن کی شان ہے۔ مولا علی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ دو تین قسم کے گروپ بن گئے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی بس بعض کو تو کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی تکلیف ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ وہ مولا علی کہہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرو، اور فرمایا کہ حالانکہ لفظ مولا بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ شخصیت ہے، ان سے محبت کرنا پیار کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا ہے جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری اور ڈنڈا لے لیا ہے، سارا دن نہیں بھنگ چرس، بس سارا دن کہتے ہیں علی 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 علی۔ لیکن قربان جائیں علی وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ دریا بہہ رہا ہو اور اس دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، فرمایا کہ پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اور فرمایا کہ خشک ہونے کے بعد وہاں پر گھاس ہو جائے، اور فرمایا کہ اگر میری سواری وہ گھاس کھا لے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس پر سواری نہیں کرے گا۔ کتنی شراب کے ساتھ اتنی نشے کے ساتھ آپ کو اللہ اکبر نفرت ہے۔ بندہ سارا دن زبان بھی پاک نہ ہوگے، ہاں جی کچھ لوگوں نے آتے گھر دے جس جناب زنجیراں ڈال دی، ہتھاں چ ڈوریاں پا لیا، سارا دن بس ڈنڈا ہے دوری، کہ بس اسی علی کو منن والا ہے، جتنا اسی مننے اتنا کو مان ہی نہیں سکتے۔ لیکن غور کریں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا کہ اگر جس دریا میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، ذرا توجہ کریں تمہارے میں جملہ دہرا رہا ہوں، اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس میں گھاس اگائے، اور فرمایا کہ اگر وہ گھاس میری سواری کھا لے، فرمایا کہ میں اس سواری کو پسند نہیں کرتا اس پر سوار ہونا۔ اتنی یعنی شراب کے ساتھ نشے کے ساتھ آپ کو نفرت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اور فرمایا اس پر پھر مینار تعمیر کیا جائے،
اور میں اس مینار پر اذان نہ دوں اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے وہاں گھاس اگ جائے فرمایا کہ میں اس گھاس پر اپنی جان بار کو نہ چڑھاؤں۔ ہم حضرت علی مرتضی شیر خدا کا اللہ اکبر لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، جو بھنگی ہیں غسل نہیں کرتے، جس کو وضو کا نہیں پتا، میں کہتا ہوں ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے، ان لوگوں پر انہیں پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کا نام مقدس نام ہے، مولا علی وہ شخصیت اور مقدس ہے کہ یہ پاک ہستی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ان کا ذکر بھی پاک ہے اور ان کا ذکر عبادت ہے، قربان ہے۔ جس آدمی کے منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو، شراب کی بدبو آ رہی ہو، بھنگ کی بدبو آ رہی ہو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم ہند یہ اعلی حضرت دے چھوٹے صاحب ہیں اور ہندوستان دے مفتی اعظم سی، بہت بڑے مفتی اعظم۔ انہاں دا ایک مرید سی، انہیں کہا کہ میرے پیر و مرشد نے بہت مفتی اعظم ہیں، بڑے عالم دین، بڑے مفتی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو پھر تیرے مرشد کو چلنے ایک مسئلہ ہی پوچھیں۔ ہے توجہ؟ جب وہ شخص آیا تے مفتی اعظم نے اپنی بیٹھک کے اندر تشریف فرما سی تے اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا مسئلہ ہے کہ حضور دی چوں بیٹیاں دا نام بتا دو، یعنی سرکار دی بیٹیاں دا صاحبزادیاں دا نام کی۔ جب انہوں اتنی گل مفتی اعظم نے سنی تے آپ یعنی کمرے سے باہر نکل گئے، جس جگہ پہ بیٹھے سے باہر نکل گئے، سین والی طرف چلے گئے۔ انہوں شخص کہنے لگا کہ تو کہنا کہ میرا جڑا پیر ہے میں مفتی اعظم ہے تے لہذا ہی میں سرکار دی بیٹیاں دا نام ہی نہیں آتا۔ ہن مرید دے دل وچ بھی خیال آیا یار ہے وہ سرکار دی بیٹیاں دا نام سی، آسان ہی اسی سرکار دی بیٹیاں دا نام ہی نہیں تے، لیکن آپ یعنی اس سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مفتی اعظم آئے نا، توجہ کرنا تے آپ دی داڑھی مبارک کو وضو دے پانی دے قطرے گر رہے سی۔ فرمایا کہ میں پوری زندگی دے وچ سرکار دی کہ یہ بیٹیاں اتنی پاکیزہ ہیں بغیر وضو تو نام نہیں لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میرا وضو نہیں سی، میں وضو کر کے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، یہ صاحبزادیاں بڑی پاک ہیں، لوگ بڑے پاک ہیں، ان کا نام پلی زبانوں سے نہیں لینا چاہیے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر جس نے بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نمود ہوتے ہیں ان کو شریعت اسلامی کا پتہ نہیں، ان کے منہ سے وہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے وہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کی تعریف سنے گا جنہیں وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ سے مسواک کی خوشبو آ رہی ہے، جس کے سینے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہو، جس کے سینے میں میرے محبوب علیہ السلام کے چون یاروں کا پیار ہو، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی محبت ہو، میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کی محبت ہو۔ قربان جائیں، حضرت علی مرتضی شیر خدا وہ مقدس ہستی ہے۔ قربان جائیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دنیا کیا جانے مولا علی شیر خدا کو، کرام اللہ وجہ کریم وہ شخصیت ہے۔ کچھ لوگ جوانی گزار کر در مصطفیٰ پر آئے، جوانی گزر گئی پھر در مصطفیٰ پر آئے، اور کچھ آئے تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو بہاریں دے کر آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن قربان جائیں سنی حضرت علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں میری 10 سال عمر تھی میں حضور کے قدموں میں لگا، عشق کیا سی کھیڈا کھیل دینوں، پھر کھیڈا کھیل دین کھیڈا بھول گیا، کجل پایا سی یار دے وکھنوں، کجل پایا سی یار دے وکھنوں، پھر ان دی یاد وچ روندیاں روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ روندی ہن تے رلدی رلدی رلدی۔
تن تندور ہڈا دا بالا نسی ہما نال دبایا کب کباب کیاں پیڑے کتے اتو عشق دا لایا پلیتن تن دی ہنڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا اور غلام فیدہ میں ساری تیریاں تو وجہ یقین آیا حضرت علی المرتضی شیر خدا وہ ہستی ہے فرماتے بچپن میں 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں لگ گیا یہ وہ ہستی ہے اتنی پاکیزہ ہے کہ جن کی جوانی بھی پاکیزہ ہے جن کی جو تربیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسلام کی موسنہ میرے محبوب علیہ السلام کی محبوب زوجہ انہوں نے تربیت کی ہے قربان جائیں یہ پاک ہستیاں ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے جب کچھ ملاقات بہتر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح ہوا حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے مکہ میں قحط آ گیا غریب غربت آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس کے پاس گئے فرمانے لگے کہ غربت ہے پریشانی کا عالم ہے جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے چلو چل کر ان کا بوجھ ہٹائیں ہلکا کریں ان کا ایک بیٹا لے لیتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم اپنے چاچا زاد بھائی کی خدمت کریں گے اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بڑھ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے ہم نے جا کر جناب ابو طالب سے بات کی خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرتا لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا کہ جس کا آپ کو دل کر لے جائے دوسرا میں لے جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ کا خیال ہے میں کس کو لے جاؤں گا تو حضرت عباس نے کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی سے بچپن میں یہ زمانہ جانتا ہے کہ بچپن کا پیار بچپن کا پیارا قربان جائیں فرمایا مجھے پتا ہے آپ کس کو لے جائیں گے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا قدم چھوٹا تھا میرے ساتھ یعنی 8 سال عمر تھی اللہ کے رسول پاک میرے سین کے اندر گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا سینے سے لگا حضرت علی مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں میری 8 سال عمر تھی حضور علیہ السلام گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے سرکار نے فرمایا کہ آجا میرے سینے نہ لگا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضی شیر خدا کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے کہ 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کریم کے سینے کے ساتھ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لے کر آئے مولا علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا میں ابھی چھوٹا بچہ تھا 9-10 برس عمر تھی ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یہاں تو حضرت علی مرتضی شیر خدا کا نام لینے والے اللہ اکبر پکی پڑھ لیے کہ سارے ہی مجذوب بن گئے کہتے ہیں روٹی زمین پر کھاتے ہیں نماز عرش پر پڑھتے ہیں سارا دن بھانگ سارا دن جرس لیکن آپ نے یہ چیز نہ نفرت اللہ اکبر سارے ہی مجذوب ہو گئے روٹی زمین پر کھاتے ہیں نماز عرش پر پڑھتے ہیں دنیا کی باقی سب کام کرتے ہیں نماز کے وقت مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز ہوش ہے باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف نماز روزے کی ہوش نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ متاثر کس چیز سے ہوئے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نماز کب فرض ہوئی مدینہ پاک میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو فرض ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے سے پہلے نماز ادا کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا عالم کہتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا فرما جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل بھی نہیں لگتا
دیکھیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو کتنی محبت ہے نماز کے ساتھ. ہاں جی اسی کہتے ہو ہر وقت بس علی علی ہوئے. ہاں جی نہ وضو سے کریے نماز ایسی جی پڑھنے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس طریقے آدھے کو گلنا کر لیں جیسے دکھاوے دی نماز نہیں پڑھنی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی نماز پڑھی، فرمایا کہ جس طرح کہ میں نماز پڑھنے میں پڑھو یہ ہونا پتہ نہیں کیڑی نماز پڑھو. ہاں یہ سی ظاہر نہیں پڑھنے بہت نہیں نماز پڑھنے کیا بہانے میں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور بات یہ فرما دیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ جنت کی نماز دی توفیق دے، میرا دل نہیں ملنا اتنی نماز اتنے دین اسلام کا محبت حضرت علی مرتضیٰ شریف. سبحان اللہ اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا منگل کے دن اسلام قبول کیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ تو کبریٰ عالم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے ہیں میں بچہ تھا، غور سے دیکھ رہا تھا. جب حضور علیہ السلام فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی اے میرے معزز بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس رب کی نماز پڑھ رہا ہوں جس کا میں رسول بن کر آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی. علی بننا علی نے میرے نماز بھی بڑی پسند آئی. دعوے نہیں چل رہے ہیں کچھ کردار بھی پیش کرنا. اللہ اکبر. دعا کریں سب مسلمانوں کو اللہ تعالی نماز دی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو نماز پسند آئی، کاش سانوں بھی پسند آ جائے. آمین کہہ چھڑو آمین. نماز دے نام نہیں بڑی اوکھی. آمین اللہ آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور نماز مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں فرمایا کلمہ پڑھتے وقت میں اپنے ابا جی سے مشورہ کر لوں. حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں میں جناب ابو طالب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی ہے. وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے مجھے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. جو بھی کہے فرمایا اسی طریقے کا. فرماتے ہیں کہ پھر تبلیغ کا آغاز فرمایا. محبوب اپنے اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. قریبی فرمایا کہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نزدیک رہنے والوں کو قدر کم ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں فرمایا کہ میری ڈیوٹی لگائی کہ جا علی ساری برادری کو بلا کر لیں. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا. دیکھیں کہاں سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں پہلے دن نکلا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا. پھر 10 سال میں نکلا تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفہ کی جامعہ مسجد میں شہادت پائی. جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ دین کے لیے نکلے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا. میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، ابو جہل کو دعوت دی، عتبہ شعیبہ کو دعوت دی، حضرت عباس حضرت حمزہ کو دعوت دی. انہوں نے اسلام قبول کیا. تمام قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا میرے محبوب علیہ السلام نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلان کے بعد حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی. سبحان اللہ. نظر ڈالی فرمایا میری برادری والو میرے عزیز کہ میں نبی حق ہوں، میں نبی سچا ہوں، میرا دین سچا ہے، میرا اسلام سچا ہے، میرا خدا سچا ہے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ نکلو، چلو آؤ اٹھو میرا ساتھ۔ کہتے ہو کھانا کھاتے وقت جو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو بڑے جوش تھے، اور فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی تو سب چپ کر گئے۔ جسے زندگی پیاری ہو وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں، یہ قدم قدم بلائے یہ سوات کوئی جانے، وہ کہیں سے لوٹ جائے جسے ہو زندگی پیاری۔ فرمایا چلو میرا ساتھ دو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے چلو، لیکن کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی پر پریشانی دیکھی تو مولا علی اللہ اکبر شیر خدا، عمر 10 سال ہے، کہتے ہیں میں فرمایا کہ کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور پر پوری فرمایا کہ پیچھے ہٹائی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں۔ قربان ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، وہ ہستی ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے روایت کی، اس حدیث کو امام حاکم نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار ہے، اور فرمایا کہ تیرا محبوب میرا محبوب ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کے جملے سنے، کتنے محبت اور کتنے پیار کا انداز دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرا دشمن میرا دشمن ہے، اور فرمایا کہ میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ بغض رکھے وہ میرے ساتھ بغض رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کے لیے بربادی ہے جو میرے جانے کے بعد تیرے ساتھ بغض کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ بغض کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، اور آپ کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ پنجابی دا شعر ہے کہ شام نو سورج رتا لگدا ہے تے حال وچ موسم تتا لگدا ہے، تے مومن کون ہے منافق کون ہے ذکر علی نال پتہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت زندگی پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میری عمر فرماتے ہیں کہ 7 یا 8 سال کی عمر تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھ کے جمعتا یادی شکل نہیں پہنتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، سرکار نے فرمایا کہ آجا علی میرے سینے لگائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے لگایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے لگایا۔ سرکار نے فرمایا کہ علی دا پیار میرا پیار، اور فرمایا کہ میرا پیار خدا دا پیار ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ میرے جان تو بعد علی نال بغض نہ رکھنا، فرمایا کہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس طریقے روایت ملتی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، اور بار بار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ اتنے پیار کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھ رہے ہیں ابا جان، تو سنی حضرت ابو بکر صدیق کا جواب، خلیفہ المسلمین خلیفہ اول حضرت تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس نے علی مرتضیٰ شیر خدا کا دیدار کیا اس نے عبادت کی، میں عبادت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اس واسطے دوستو بزرگوں 21 رمضان مبارک میں آپ کوفہ دی جامعہ مسجد میں آپ نے شہادت کا درجہ، آپ نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ ساری زندگی آپ نے تبلیغ کی، ساری زندگی آپ نے محبت اور پیار کا درس دیا۔ علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ تبلیغ واسطے نکلو، قربان جائیے، اتنا ہی نہیں تبلیغ دا اور قوم دی فکر اور حضور علیہ السلام کی امت دی فکر سی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نہیں جب نماز واسطے جانے سی لوگاں دے دروازے تے دستک دیندے سی اور نماز دی طرف
اور نماز کرو. اور بہت سارے لوگاں تے مسجد نبوی دا جڑا گیٹ سی نا بڑا گیٹ کہ انہاں دے گھراں دے جڑے دروازے سی مسجد نبوی والے پاس کھلدے سی. کتنی محبت تاکہ اذان ہوئے سی فوراً مسجد. اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام کہ جنہاں نے اپنی 20-20 سال کی زندگی جناب مسجد جدو اذان نہیں پہلے مسجد موجود ہوتے سی. اتنی محبت نماز نال, اتنا پیار, اتنا شوق. یار اپنے دلوں میں دین دا شوق پیدا کرو. نماز دیکھو ہر چیز دی بس چند آخری چیزاں یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دا سب جو ذکر ہوا یہ انہوں نے تبلیغ کر رہے ہیں. یار ہر چیز دا اللہ تعالیٰ نے انسان دے وجود دے وچ ہر چیز دی ضرورت ہے. دیکھو میں بغیر پین تو بغیر غذا کھان تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس طریقے دل دا کیڑا سکون ہے, میں دل دا کیڑا قرار ہے, یہ اللہ دی عبادت ہے, یہ نماز ہے. اگر تسی نماز تو بغیر نہیں زندگی گزارو گے بے سکونی گزرے گی, پریشانی جو گزرے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے تے محتاجی مسلط کر دیتا ہے. یعنی نماز نال محتاجی دور ہو جاتی ہے, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اس انسان دے دل دے وچ یعنی اللہ تعالیٰ سکون پیدا فرما دیتا ہے. اس سورۃ الرعد پڑھو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلاں دا قرار, دلاں دا سکون اللہ دے ذکر ہے. آج اسی پریشان ہے, وجہ کی ہے؟ اسی اللہ دے ذکر تو دور ہے. اے رمضان شریف دا مہینہ دو چیزاں دی کثرت کرو, کلمہ شریف دا بیت کرو اور اللہ دی بارگاہ وچ توبہ اور سچی توبہ کرو. ایسی توبہ کرو کہ تمہارے گناہ دی طرف نہ جاؤ. فرمایا کہ فرما دے جس طریقے تھنا دے وچوں جانور دے دودھ آ جاندا تو دوبارہ نہیں جانا ممکن ہے. فرمایا کہ اس طریقے تسی توبہ کرو کہ دوبارہ تہاڈا گناہ میں جانا ناممکن ہو جائے. ہاں جی, پکی اور سچی توبہ کرو. اور قربان جائیے حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ, سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہے کہ صرف ڈاکو نہیں, ڈاکو دا سردار سی, ڈاکو دا سردار سی, لیکن فرماندے میں پھر جدو توبہ کی تھی پھر پکی اور سچی توبہ کی تھی. میں پھر دھوکہ نہیں کیتا. لوگ اتنے بھی دھوکہ کر لیں, اتنے بھی فرار کر لیں. وہ کس طریقے کہ میں اللہ دی بارگاہ پکی اور سچی توبہ کرا تے پھر میں نہ باز آواں تے رب میں جان رہی ہے میں تو پکی میرے نال صلح کر رہی ہے یا کچی کر رہی ہے. میں بندے نوں دھوکہ دے سکدا, میں تانوں دھوکہ دے سکدا, لیکن میں اپنے رب نوں نہیں دے سکدا جن دے سامنے سارا باطل ہے. مفتی اعظم قربان دی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جدوں وضو کرو تے آدھے ذہن نوں تسی صاف کر لیندے ہو تے پھر جدوں اللہ دی بارگاہ کھڑے ہو تے یہ نیت کیتی کرو کہ یا اللہ ظاہر نو سوارنا ساڈا کام سی, باطن نو تو سوار دیندا, دلاں نو تو صاف کر. مختصر بات کرا ٹائم ہو چلیا ہے. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں صرف ڈاکو نہیں, ڈاکوں دا سردار سی. فرماتے ہیں کہ اس طریقے ہویا کہ میں میرا قافلہ جا رہا سی تے ایک جگہ تو آواز آئی لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرماتے ہیں بس دل تے چوٹ لگی, اللہ دا کلام سنیا میں تے میں دل بدل گیا, میں سواری تے اتر آیا. میں نال دے ساتھ میں کہ یار کھڑے ہو جاؤ, میں اندر چھڑایا, اندر بندہ دیکھ لواں کون ہے قرآن پڑھنا, کہ دل میں بدل چکا سی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جدوں اندر گیا تے اندر حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے سی. میں کہ ہنے انہیں تو قرآن پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ رب معاف فرما دیندا ہے. کیا مینوں معاف فرما دے سی, میں صرف ڈاکو نہیں, ڈاکوں دا سردار. بیٹیاں دا جہیز تیار ہویا پیا, بیٹیاں رو رہی ہوندیاں لیکن میں لے جانا مال چوں, بچے رو رہے ہوندے لیکن میں مال لے جانا, بندے رو رہے ہوندے لیکن میں مال لے جانا. کیا میری توبہ ہو جائے؟ کہ میں کوئی تفسیر میں پڑھی نہیں, میں رب دا قرآن پڑھدا پیا. رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, رب معاف فرماتا ہے. لیکن پکی توبہ کرو. فرماتے ہیں میں نیت کر لئی, جدو باہر آیا میں کہ پہلی ہونا ارادہ بدل گیا نے, پروگرام بدل گیا نے کہ تسی آدھا اور سردار بنا. اللہ اپنا اور سردار تے منصوبہ بدل گیا. بس بس ہن نہیں ساڈے کوئی سرداری ہوگی, بس سرداری نہیں ہوتی, بس ہن اللہ دی بارگاہ چ کر, بس ختم ہے بس سارا معاملہ. انہاں کہا بھی گل ہے کہ سردار تو ہی سی, ہن تو کلا نہ توبہ کر, سانوں بھی توبہ کرا. سبحان اللہ. فرماتے پھر صرف وہ نہیں, میں کلا نہیں, جتنے بھی میرے ساتھی سے اسی توبہ کر رہی. لیکن بعد میں کرم پوچھے انہوں نے کہ معاملہ حقوق العباد ہے, حقوق العباد ہے, رب معاف فرمان والا ہے, لیکن حقوق معاف کرانے پڑے.
جنہاں دا مال ہے نہیں تیرے کو ہے تو واپس دینا پڑے گا. فرماتے میں سارے دا مال دے دیتا لیکن کچھ ایسا مال سی کیونکہ میں سردار سی منو ڈبل نہیں میں منافع دیندے سی جدوں تقسیم ہوندا سی کہ تو سردار ہے میں زیادہ دیندے سی اضافی کچھ مال سی جڑا میں کھا چکا سی لیکن اس وقت نہیں سی لیکن کیونکہ ارادہ بدل گیا سی پکی توبہ کر کہندے ایک یہودی سی یہودی دا میں مال نہیں کھایا سی بندے کہندے بولے بن جان مجھے پتہ نہیں میں کچھ کیتا نہیں سارا پتہ ہوتا سردار کو پیتیاں میں پتہ ہی کوئی میں کچھ کیتا ہی نہیں میں گناہ کو نہیں کیتا بھائی سارا ہی پتہ ہے بیٹا بولا نہ پڑا فرماتے میں اس یہودی کو چلا گیا یار پروگرام بدل گیا ہے میں پکی اور سچی توبہ کر لی لہذا تیرا مال اتنا ہے میں اٹھایا سی میرے کو کوئی ہے میں نے معافی نہ کہ معافی نہیں کرتی اور لوگ شرافت میں بزدلی سمجھ لیتے میں نے کہا لہذا مال دینا پڑے گا ہم نے کہا میں مال ہے کوئی میرے کو یہ بھی کہہ سکتے بھائی جا تیرے کو لیا جاتا لے لے تینوں پتہ نہیں میں انہیں بدلا کے ڈالے میرے جوانی ہے طاقت ہے پاور ہے جسم میں لیکن نہیں پکی توبہ کی کسی سچی توبہ کی کسی انہوں نے کہا بھی ایک شرط ہے کہ میرے جان مارن کو چارہ ڈال پھر معافی مل سکتی فرماتے ہیں 3-4 دن گزرے میں چارہ ڈالتا رہا وقت گزرتا رہا ایک دن انہوں نے میں نے کہا کہ اس طریقے کارن اے کڑی جناب اے تیرے کو توڑا بھی ہے توڑا لیا چکے پنجابی کی گل کرتے سمجھے توڑا لیا توڑے دے وچ روڑے لیا بکریاں بھی چکتے رہا میرے فرمانے جدوں میں لے آیا میں تے انہیں کھولیا تے او سونے دیا شفریاں بنی میں کہا تو کہہ رہا سی یہ روڑے میں کہا روڑے ہی سی لیکن میں تراب دے وچ پڑھا ہے کہ امت مسلمہ جدو پکی اور سچی توبہ کرے گی جانے کی روڑے تو سونا بڑھ جائے گی میں کہا میں تیری توبہ چیک کر لیا سی اور فضائل میں نے یار تو سچا ہے تیری توبہ بھی سچی ہے تیرا مذہب بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے تو جس محبوب کا غلام ہے تیرا محبوب بھی سچا ہے ایک شرط معافی مل سکتی ہے اور میں نے بھی اس محبوب کا کلمہ پڑھا دے غلام بنا سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں نوجوانوں آئی جدر سے قرآن دی اے فکر دم دے رہی ہیں اللہ دی بارگاہ جاؤ پھر پکے پکے آ جاؤ پکے پکے آ جاؤ اے پکی توبہ کرو سچی توبہ کرو اے دنیا دا معاملہ اتنے رہ جانا ہے کہ کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے آئے ہمیں شعر پڑھتا ہونا ہے تاکہ نوجوانوں نے آخرت دی فکر آئے کہ کوئی بن کے رونق اکھیاں دی اور کوئی چھوڑ دے شیش مال چلے آئے اور کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلے آئے اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا اور کوئی گھر دے مقصد حال چلے آئی غلام فریدہ سب مسافر نہیں کوئی آج چلے آئی کوئی کل چلے آئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین